السلام علیکم۔ آج کی پروفٹ سیریز میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ پڑھنے والے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح کے بیٹے حضرت سام کی نسل میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا، جس کا آغاز طوفان نوح میں بچ جانے والے لوگوں سے ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو طوفان نوح میں بچ گئے تھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ قوم ساحل سمندر پر ریت کے ٹھیلوں والے علاقہ عقاف میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے انتہا طاقت عطا فرمائی تھی اور بے انتہا مال اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی لمبائی 120 ہاتھ اور چوڑائی 60 ہاتھ تھی۔ یہ اتنے طاقتور تھے کہ یہ پہاڑ کی چٹانوں کو ہاتھ سے توڑ کر پھینک دیتے تھے اور یہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ اپنی خوب کرم نوازی کی، لیکن اس قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ یہ قوم تکبر میں مبتلا ہو گئی۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ قوت والا کون ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ ان لوگوں میں بھی شرک شروع ہو گیا۔ یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے اور ان لوگوں نے بھی بت بنا دیے اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید پر قوم کے کافر سرداروں نے معاذ اللہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ تم تو نادان ہو اور ہم تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ سرداروں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہود علیہ السلام ایک عام انسان ہے، جیسے تم کھاتے ہو ویسے ہی وہ کھاتے ہیں، جیسے تم پیتے ہو ویسے ہی وہ پیتے ہیں، تو وہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کیا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ کوئی بھی انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے یا کسی اور مخلوق کو رسول بنا کر بھیجتا تو یہ اس پر ایمان لاتے، لیکن ایک انسان پر یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بے انتہا کوشش کی ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے کی اور شرک سے منع کیا، لیکن ان لوگوں نے حضرت ہود کی بات نہ مانی۔ حضرت ہود نے 760 سال تک اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور شرک سے منع کی، لیکن اس قوم نے حضرت ہود کی بات نہ مانی اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی اور انہیں بہت ہی اذیت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سمجھانے کے لیے 7 برس تک اس قوم کے اوپر سے بارش چھین لی، لیکن پھر بھی یہ قوم راہ پہ نہ آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا کہ جیسے قوم نوح پہ عذاب آیا تھا ویسے ہی تم پہ بھی عذاب آئے گا اگر تم نے میری بات نہ مانی اور ایک اللہ کی عبادت شروع نہ کی۔ پھر ایسا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تو اس قوم کی طرف بادل کی شکل میں طوفان بھیجا۔ یہ لوگ اس بادل کو دیکھ کے خوش ہونے لگے اور کہنے لگے کہ اب تو بارش ہوگی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا یہ بارش کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ ایک عذاب ہے، لیکن اس قوم نے حضرت ہود کی بات نہ مانی اور یہ اس بادل کو دیکھ کے خوشیاں مناتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور ایک تیز آندھی آئی۔ اس آندھی میں جو ہوا تھی نہ اس سے پہلے کبھی زمین پہ دیکھی گئی اور نہ اس کے بعد۔ یہ ایک ایسی ہوا تھی جو اسی قوم کے اوپر عذاب کی صورت میں اتاری گئی۔ یہ آندھی اس قدر خطرناک اور عذاب دار تھی کہ قوم ہود کے لوگوں کو آسمان پہ اٹھاتی اور دے کے زمین پہ مارتی اور پہاڑوں پہ دے مارتی اور اس قدر زور سے مارتی کہ ان کے جسم کی ہڈیاں چورا چور ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ قوم ہود پر 8 دن اور 7 راتیں آندھی اور طوفان کا عذاب چلتا رہا اور یہ پوری قوم خاک ہو گئی۔ اس قوم میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور اس کے علاوہ تمام کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔